کہ یہ ہمارے نزدیک ہی کوئی دنیا ہے جس پر ہو سکتا ہے کہ ہمارے جیسے انسان ہی آباد ہوں۔ ہزاروں سال قبل جب انسان نے شعور سنبھالا تو حیران کر دینے والے مظاہر فطرت کو آسمانی پردے پر جگمگاتے دیکھا۔ ان میں سے سب سے حیران کن نظارہ سیارہ مریخ کا تھا۔ لال انگارے جیسا دکھائی دینے والا مریخ آج بھی آسمان پر سرخ رنگ سموئے سب سے منفرد دکھائی دیتا ہے۔ ہم نے آسمان پر مریخ کو جب چمکتا دمکتا دیکھا تو یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ یہ ہمارے نزدیک ہی کوئی دنیا ہے جس پر ہو سکتا ہے کہ ہمارے جیسے انسان ہی آباد ہوں۔ مریخ پر انسانی زندگی جیسے مفروضے کو لے کر کافی امیدیں تھیں، لیکن مریخ پر جانے والے ہمارے ننھے کھوجی روورز نے جب وہاں کی تصاویر بھیجی تو ان تصاویر نے ہماری ننھی خواہشات پر پانی پھیر دیا، کیونکہ وہاں ندی نالوں کے بہنے کی باقیات تو موجود تھیں، لیکن اس سرخ سیارے پر نہ تو کوئی انسان ملا، نہ ہی انسان کی ذات اور نہ ہی ایسے کوئی اثرات۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ خلائی مخلوق کو کھوجنے کی طلب ہمارے جینز میں شامل ہو چکی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ شاید اس لیے کارل ساگان نے ایک بار کہا تھا کہ کائنات میں اگر کوئی اور نہیں ہے صرف ہم ہیں تو یہ خلا کا بے رحمانہ ضیاء ہے۔ کائنات کی تاریکیاں اور ویرانیاں اپنی جگہ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو انسان شعور کی منازل طے کرتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہمیں زمین سے باہر زندگی کی موجودگی کی امید بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کیپلر ٹیلیسکوپ سے ملنے والے ڈیٹا کو کھنگالنے کے بعد سائنسدانوں کو لگتا ہے کہ صرف ہماری کہکشاں ملکی وے میں ہی 5 ارب مقامات ایسے ہیں جہاں زندگی پنپ سکتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ صرف ہماری کہکشاں ملکی وے کی بات ہو رہی ہے، ہماری معلوم کائنات میں اندازاً 2000 ارب کہکشائیں ہو سکتی ہیں۔ آگے بڑھنے سے قبل جہاں ایک لکیر کھینچنا انتہائی ضروری ہے کہ خلائی مخلوق کو ہم بنیادی طور پر 3 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ خلائی مخلوق کی پہلی قسم یا خلفی جاندار ہو سکتے ہیں جیسا کہ امیبا، پیرامیشیم وغیرہ۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زندگی کی سادہ سی قسم کے کائنات میں ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ ہمیں علم ہے کہ جراثیم خلا کے انتہائی سخت ماحول میں بھی سروائیو کر سکتے ہیں۔ بلکہ سائنس میں ایک ایسا نظریہ بھی موجود ہے جسے پینس پرمیا تھیری کہتے ہیں۔ یہ مکمل نظریہ ہی اس مفروضے کے گرد قائم ہے کہ زمین پر زندگی خلا کے جرثوموں کی شکل میں پہنچی ہے۔ بہرحال آگے بڑھا جائے تو خلائی مخلوق کی دوسری قسم میں ایک ایسی خلائی مخلوق آتی ہے جو کثیر خلوی تو ہو سکتی ہے لیکن ذہین نہ ہو، جیسا کہ ہماری زمین پر انسان کے علاوہ دیگر جاندار ذہین نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسے سگنلز اور آلات نہیں بنا سکتے جن کے ذریعے دور دراز پیغام رسانی کی جا سکے۔ یہ بہت حد تک ممکن ہے کہ کائنات ایسی مخلوقات سے بھری پڑی ہو، لیکن چونکہ وہ ہم تک سگنل نہیں بھیج رہے جس وجہ سے ہمیں ان کی موجودگی کا علم نہیں ہو رہا، لیکن ان کو کھوجنے کا ایک اور طریقہ بھی موجود ہے۔ ہم کسی سیارے سے منعکس ہونے والی روشنی کا اسپیکٹرم دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں کہ وہاں کی فضا میں کون سے عناصر کتنی بھاری مقدار میں موجود ہیں۔ کیپلر ٹیلیسکوپ سیاروں کو کھوجنے کے ساتھ یہ کام بھی کر رہی ہے۔ اب تک ملکی وے میں 4000 سے زیادہ غیر شمسی سیارے کھوج لینے کے باوجود ہمیں ایسے نشانات کہیں نہیں ملے۔ یہ الگ بحث ہے کہ انسان نے بھی ریڈیو سگنلز چند 100 سال قبل ایجاد کیے ہیں۔ اس سے پہلے اگر کوئی ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تو زمین سے کسی قسم کا مصنوعی ریڈیو سگنل اس مخلوق کو نہ مل پاتا۔ لہٰذا ممکن ہے کہ کائنات میں ذہین ترین مخلوق موجود ہو لیکن وہ سگنلز بھیجنے کی ٹیکنالوجی نہ رکھتی ہو۔ خلائی مخلوق کی تیسری قسم وہ ہے جسے ہم اس حد تک ذہین مانتے ہیں کہ وہ ایسے آلات بنا سکتی ہو جن کے ذریعے وہ ہم سے رابطہ کر سکے۔ کئی دہائیوں کی محنت کے باوجود ہم اب تک کائنات میں ایک بھی ایسا ستارہ دریافت نہیں کر سکے جہاں سے کوئی مصنوعی ریڈیو سگنل ہم تک آ رہا ہو۔ اگرچہ ماضی میں ہم تک کئی ایسے سگنلز پہنچ چکے ہیں جن کے متعلق ہمیں شک تھا کہ وہ کسی خلائی مخلوق کے ہو سکتے ہیں، لیکن بعد ازاں ایک ایک کر کے ان تمام سگنلز کے متعلق کوئی نہ کوئی توجیہ ہمیں ملتی ہی رہی۔ لہٰذا جب بھی کبھی اب آپ کے سامنے خلائی مخلوق کا ذکر ہو تو یہ تینوں کیٹیگریز کو ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ عوام الناس عموماً خلائی مخلوق کا مطلب ہالی ووڈ فلمز میں دکھائی جانے والی خلائی مخلوق سمجھ لیتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کہیں کبھی یک خلوی جرثومہ بھی مل سکتا ہے تو ان کو بھی خلائی مخلوق ہی گردانا جاتا ہے۔ دوستو، 23 جنوری 2021 کی شام یہ وہ شام ہے جب ہمیں مغرب کے وقت 5:30 بجے بہاول نگر کے آس پاس کے علاقوں سے اطلاعات موصول ہونا شروع ہوئیں کہ عوام الناس نے چاند کے نزدیک ایک روشن نقطہ دیکھا جو انتہائی سست روی سے حرکت کر رہا تھا۔ مشرق سے طلوع ہونے والا یہ نقطہ شمال کی جانب پہنچ کر آہستہ آہستہ مدھم ہوا اور غائب ہو گیا۔ اس نقطے کو بعد میں PIA کے ایک پائلٹ نے دیکھا۔ کچھ دن پہلے بلوچستان کے علاقوں سے بھی یہی نقطہ دیکھنے کی اطلاعات موصول ہوئی۔ یہاں پر کچھ باتیں نوٹ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ نقطہ حرکت کر رہا تھا اور ساکن نہیں تھا۔ دوسری اہم بات یہ کہ جیسے جیسے سورج غروب ہوتا گیا
तो ये नुक्ता दिखाई देना बंद हो गया, यानी इस नुक्ते की अपनी रोशनी नहीं थी, नीज ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद नहीं था। तीसरी अहम बात ये कि ये एक वक्त में मखसूस इलाके में ही दिखाई दिया, यानी ये जमीन की सतह के कहीं नजदीक ही वाक़ था। इन बातों से ये मालूम होता है कि कहीं कोई सैयारा नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ सैयारे इशा तक और कुछ तो रात भर दिखाई दे रहे होते हैं। ये कोई सैटेलाइट भी नहीं हो सकती, क्योंकि सैटेलाइट किसी भी इलाके में 5 मिनट से ज्यादा दिखाई नहीं देती। ये लेंटिकुलर बादल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बादल द्योहैकल होते हैं और एक नुक्ते की तरह हरगिज दिखाई नहीं देते, नीज ये रुके हुए होते हैं, यानी हरकत नहीं करते। यहाँ ये अहम सवाल उभरता है कि क्या ऊपर बयान किए गए निकात से ये भी कहा जा सकता है कि ये कोई उड़न तश्तरी थी जो पाकिस्तान का विजिट करने पहुंची थी? नहीं, ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि हमारे पास उड़न तश्तरियों यानी UFOs का कोई सबूत नहीं, बल्कि अगर हम बिलफर्ज इसे UFO मान भी लेते हैं तो दीगर बहुत सी बातों को इससे नत्थी करना पड़ेगा। चलें फर्ज कर लीजिए कि हम मान लेते हैं कि हमें समझ में ना आने वाली ये शय दरअसल UFO ही थी, तो अब क्या होगा? यहाँ कुछ मजीद सवालात पैदा हो जाएंगे, यानी अगर वो UFO थी तो इसका मतलब है कि कोई मखलूक हम पर आसमानों से नजर रखे हुए है, और वो मखलूक कहाँ है? अगर वाक़तन वो खलाई मखलूक इतनी एडवांस है कि अपने सितारे से निकलकर जमीन तक पहुंच चुकी है, तो हमें अब तक कई दहाइयों की रिसर्च के बावजूद एक भी रेडियो सिग्नल क्यों नहीं मिल पाया? अगर वो खलाई मखलूक जमीन का विजिट करती है तो सिर्फ चंद मखसूस लोगों को ही क्यों दिखाई देती है? किसी सैटेलाइट या रडार ने इसको क्यों कैप्चर नहीं किया? ये सवाल भी उभरता है कि UFOs हमेशा उड़ती क्यों दिखाई देती हैं? ये कहाँ लैंड करती हैं? क्योंकि एरिया 51 को 2013 यानी 2013 में डीक्लासिफाई कर दिया गया था। इसके बाद वहाँ से मंसूब तमाम अफवाहें दम तोड़ चुकी थी। एक अहम सवाल ये भी है कि वो मखलूक किसी साइंसी तहकीकाती इदारे के राब्ते में क्यों नहीं है, और इनको बेबसीत खला में उड़ते हुए खलाई सैयारे और स्टेशंस क्यों नजर नहीं आते? इस तरह के बहुत से सवालात सिर्फ UFOs का दावा मान लेने से हमारे सामने आ जाते हैं, उड़न तश्तरी की मौजूदगी के दावे को कमजोर कर देते हैं। इसके बरक्स अगर ये कहा जाए कि ये समझ में ना आने वाली शय कोई मौसमियाती गुब्बारा या उड़ने वाली लालटेन हो सकती है, तो ये दावे उड़न तश्तरी के मुकाबले में हकीकत के ज्यादा करीब दिखाई देते हैं, जिस वजह से फल्कियात दान यानी एस्ट्रोनॉमर्स UFO वाले दावे को यकसर मुस्तरद कर देते हैं। याद रहे कि इस शय को किसी फल्कियात दान ने अपनी टेलीस्कोप से नहीं देखा, वगरना इसकी हकीकत के बारे में हमें इल्म हो जाता, लेकिन दीगर हकाइक को देखते हुए फल्कियात दानों की एक बड़ी तादाद इसे मौसमियाती गुब्बारा ही कह रही है, क्योंकि मौसमियाती गुब्बारों की एक किस्म ऐसी भी है जो 39 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच सकती है, जबकि हवाई जहाज सिर्फ 16 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। लिहाजा अगर जहाज में मौजूद पायलट्स ने अपने से ऊपर किसी शय को देखा है तो इसमें ज्यादा इम्कान यही है कि वो मौसमियाती गुब्बारा हो सकता है। कुछ दिनों के बाद बलोचिस्तान के इलाकों से इस नुक्ते को देखे जाने की इतलात भी मौसमियाती गुब्बारा होने की जानब इशारा करती है। बहरहाल ये हकीकत है कि इस नुक्ते की पुरस्रारियत पूरी कौम पर छाई हुई है। जब तक इसके मुतल्लक हतमी मालूम नहीं हो जाता तो क्या सराइयों का एक सैलाब है जो थमने का नाम नहीं लेता। इस सारे वाक़े में खुशगवार पहलू ये है कि हमारी कौम ने सियासी और समाजी मसाइल से निकलकर साइंसी तहकीक पर भी तवज्जो दी है। अगर इसी बहाने कौम साइंसी तहकीक पर मुतवज्जो हो रही है और साइंस को सीखना, समझना और पढ़ना शुरू कर रही है, तो ये यकीनन खलाई मखलूक का हम पर और हमारी आने वाली नस्लों पर एहसान होगा। दोस्तों, चलते चलते एक एहसान हमारे चैनल पर भी कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।